صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے امام بغوی کی تفسیر بغوی کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا معنی لیا ہے صراط مستقیم کا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ فرماتے کہ ہے الصراط المستقیم المراد هو الاسلام، صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے۔ میرے سامنے یہ تفسیر بغوی موجود ہے، اس کے صفحے نمبر 6 اور 7 پر یہ میں اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ المکتبۃ الحقانیہ، یہ پاکستان کا چھپا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد قرآن ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد کتاب اللہ ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد طریق الجنہ، جنت کا راستہ ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد طریق السنت والجماعہ، اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید فرماتے ہیں ہم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے صحابہ مراد ہیں۔ حضرت سیدنا ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد حضور کی آل اور سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں اور آپ کے اہل بیت ہیں۔ حضرت شہاب بن حوشہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد حضور کی ذات اور آپ کے اہل بیت ہیں۔ آپ نے مختلف اقوال یہ سماعت فرمائے کہ بعد نے کہا کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، صراط مستقیم سے مراد قرآن ہے، صراط مستقیم سے مراد کتاب اللہ ہے، صراط مستقیم سے مراد طریق جنت ہے۔ اور ایک یہاں پر امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے تفسیر مداری میں بھی اس کو ذکر کیا۔ میں وہ بات آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ صراط مستقیم سے ایک بہترین انہوں نے تفسیر بیان فرمائی۔ یہ بھی پاکستان کا چھاپا المکتبۃ الحقانیہ کا ہے، اس کے صفحہ نمبر 20 پر یہ بات موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مراد ہے۔ جب یہ آپ نے بیان فرمایا حضرت ابو العالیہ، اس سے مراد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے، اور بعد میں آنے والے آپ کے دو یار یعنی کہ ایک سیدنا صدیق اکبر کی ذات، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، یہ دو ذاتیں مراد ہیں۔ اس سے جب یہ آپ نے بیان فرمایا حضور نبی کریم یعنی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع اور آپ کے بعد آنے والے دو یاروں کی اقتداء کرنے کا نام صراط مستقیم ہے۔ حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس بات کا ذکر کیا کہ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ الصراط مستقیم، صراط مستقیم هو المراد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر، اس سے مراد تو حضور کی ذات ہے اور آپ کے یار سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہیں۔ تو جب یہ بات انہوں نے کی کہ امام حسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا یہ ابو العالیہ کہہ رہے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا رب ذوالجلال کی عزت کی قسم وہ سچ تو کہہ رہے ہیں۔ اب یہ کوئی کہے کہ یہ اس کی کوئی سند ہے کہ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بحمداللہ تعالی اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے کہ اپنی وہ باتیں نہیں گھڑتے، من گھڑت باتیں نہیں کرتے۔ بحمداللہ تعالی اس کی سند موجود ہے، امام حاکم المستدرک میں اس کو روایت کرتے ہیں مکمل سند کے ساتھ۔
یہ جو ابو العالیہ نے ذکر کیا، اور عاصم ان ابی العالیہ ان ابن عباس فی قولہ تعالی، یہ قول کسی عام آدمی کا نہیں بلکہ یہ قول سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس بات سے، اور بات مفسرین نے تو یہ بھی کہا نا کہ آپ کی آل ہے، تو ہم دن میں کئی مرتبہ یہ دعا کرتے رہتے اہدنا الصراط المستقیم، کہ خالق ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور ان سے مراد تو صحابہ ہیں، ان سے مراد تو آپ کی آل ہے۔ تو گویا اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم دن میں کئی بار رب لم یزل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ عرض کرتے ہیں کہ مالک ہمیں ابو بکر صدیق کے راستے پر چلا، مالک ہمیں ابو بکر حضرت عمر فاروق کے راستے پر چلا، ہمیں حضرت عثمان ذو النورین کے راستے پر چلا، ہمیں حضرت علی شیر خدا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے راستے پر چلا، ہمیں جمیع صحابہ کے راستے پر چلا، ہمیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلا، ہمیں حضرت امام حسن مجتبی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے راستے پر چلا، حضرت اما عائشہ صدیقہ کے راستے پر چلا، ہمیں خاتون جنت سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے راستے پر چلا۔ جب کوئی بندہ ہر وقت یہ دعا کرتا رہتا ہے تو آپ بتائیں کوئی صحابی کیسے غیر عادل ہو سکتا ہے، کوئی صحابی کیسے ظلم کر سکتا ہے، اور ہم کسی صحابی کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں؟ جس طرح کچھ بدبخت لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں، حالانکہ کہا کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیتی، کہ صراط مستقیم سے مراد آپ تو دعائیں کرتے رہتے ہیں، آپ تو دعائیں کرتے رہتے ہو نا کہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، تو صراط مستقیم تو وہ تو صحابہ کا راستہ ہے، وہ تو اما عائشہ صدیقہ کا راستہ ہے، وہ حضرت امام حسن کا راستہ ہے، وہ امام حسین کا راستہ ہے، وہ راستہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا راستہ ہے۔ یہ جتنے بھی میں نے اقوال ذکر کیے کہ اسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام اقوال صحیح ہیں، تمام ہی صراط مستقیم ہیں، اور یہ یاد رکھے کوئی شخص بھی ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو ترک کر دے گا وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ ان کا آپس میں جوڑ ہے، گہرا تعلق ہے۔ اس حوالے سے میں ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا، من اتبع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقتدى بالذین، جس شخص نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تابعداری کی اور آپ کے بعد آپ کے دو یاروں سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی اقتداء کی، فقد اتبع الحق، تو اس نے حق کی اتباع کی، ومن اتبع الحق فقد اتبع الاسلام، ومن اتبع الاسلام فقد اتبع القرآن وهو کتاب اللہ۔ جس شخص نے حق کی اتباع کی اس نے اسلام کی اتباع کی، اور جس نے اسلام کی اتباع کی اس نے قرآن کی اتباع کی، اور یہی اللہ کی کتاب ہے اور اس کی مضبوط رسی ہے، اور یہی تو صراط مستقیم ہے۔ اب آپ نے دیکھے یہ تمام چیزوں کا تعلق ہے کہ ایک کا تعلق ایک سے، ایک کا دوسری کا تعلق دوسری سے، تو ہمارے لیے تو صحابہ کی محبت بھی لازمی ہے، ان کا ادب و احترام بھی لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت بھی لازمی ہے۔ اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، اہل بیت کا ادب بھی ضروری ہے۔ ایسے الفاظ ذکر نہیں کرنے جہاں بے ادبی کا صائبہ ہو، جس میں عرف کو بے ادبی سمجھا جاتا ہو۔ اہل بیت کے لیے اہل سنت و جماعت کا یہ وتیرہ ہی نہیں ہے کہ کسی مقام پر
ان عظیم ہستیوں کی طرف ایسے الفاظ کی نسبت کی جائے کہ لوگ اس کو بے ادبی سمجھتے ہو، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔